نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات ہے ہی اس لیے کہ انسان کو آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتھر کی طرح مجبور محض بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ارادے کا اختیار دیا، ہدایت اور گمراہی کے راستے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما کر ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشوا لیں گے؟ یہ اولادیں آپ کے لیے قرآن پڑھیں گی جو آپ کے کہنے پر نماز تک نہیں پڑھتی؟ یہ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی؟ یہ دوست آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے جو آج دین پر چلنے کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے جو عید کے عید پر ملتے ہیں۔ اے غافل بھولے انسان، خلوص کے زمانے گزر گئے، قیامت قریب ہے، یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو صدیوں تک بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد تجھے کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کرے، اپنے لیے قرآن خود پڑھے، کچھ ایسا کرے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہی عقل مندی ہے۔ خدا حافظ۔